مجھے تو صفی صاحب کی فکر ہے، زکا نے کہا۔ ذرا سوچو، اگر ان کا اخبار بند ہو گیا تو بھلا ہم غریبوں کا کیا بنے گا؟ صحیح بات ہے، کہہ کر فیاض نے بھی گفتگو میں شرکت کی۔ ہمارے ابا جی کے کون سے ضلع جنگ میں مربع ہیں جن پر ہم عیش کر سکیں؟ لے دے کے فقط چند ایکڑ زمین تھی، اس پر بھی والد بزرگوار کے سوتیلے بھائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ سوچو یار سوچو کہ آخر کیا بنے گا ہم لوگوں کا؟ تم سب کا تو مقبرہ بنے گا، میں نے چڑ کر کہا۔ فضول بکواس کیے جا رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ واہ واہ، ابھی سے یہ تیور ہیں تو آگے کیا ہوگا میرے بھائی؟ کلیم نے مزاحیہ لہجے میں کہا، اور میں نے صدائے کشمیر کے دفتر کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے انہیں اترنے کا حکم صادر فرمایا۔ میرے موڈ کے پیش نظر وہ خاموشی سے اس حکم کی تعمیل پر مجبور ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ صورتحال پر مزید تبصرہ کر کے مجھے بیزار کر سکتے۔ میں نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ شب کے پہلے پہر، جب نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، میری ماں جائی بہن نے مجھے گرم دودھ میں شہد ملا کر پیش کرتے ہوئے خالص دادی اماں کے انداز میں کہا، بھائی اب پوری نیند لیا کریں ورنہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ میں اپنے کالے بالوں کے درمیان ابھرتی سفید پٹی کا احساس کر کے مسکرایا کہ بقول یاروں کے جس کا عمر سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، مگر میری ماں کے نزدیک یہ بڑھتی ہوئی عمر کا واضح ثبوت تھا، اور اس ثبوت کو مٹانے کے لیے وہ ایک فوری رد عمل میری شادی کی صورت میں چاہتی تھیں، مگر میرا دل تھا کہ بادل کے آوارہ ٹکڑے کی مانند دھرتی کے کسی ایک حصے پر ٹکنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ ہاں، مجھے یہ اعتراف ضرور تھا کہ کچھ بھی سہی، عالم آرا ماضی کے حوالے سے میری پہلی محبت ضرور تھی، مگر آج تک اس شام کے بعد مجھے احساس ہوا کہ بے شک وہ میری پہلی چاہت تھی مگر آخری نہیں، کہ آج امرت مہدی کا چہرہ ہر زاویہ، ہر انداز ایک پرکشش تاثر بن کر میری ذات پر چھا گیا تھا۔ لیکن میں عالم آرا کو آج تک نہ بھول سکا تھا۔ میں اپنے شہر کی عظیم درسگاہ میں عقل و شعور کی سطح پر تھا جب بقول زکا کے عالم آرا نے میری زندگی میں انٹری ماری۔ بے تحاشا لمبے بالوں اور چمکتی ہوئی سیاہ روشن آنکھوں سمیت وہ ڈھاکہ سے میرے شہر آئی تھی۔ وہ متحدہ پاکستان کا دور تھا اور عالم آرا کے والد فوجی ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرے شہر سے ملحقہ چھاؤنی کے فوجی اسپتال میں تعینات تھے۔ ہماری درسگاہ میں جب اس کی تشریف آوری ہوئی تو میرا دل ایک ایسی راہ کا مسافر ہو چلا جس کی ہر سمت کانٹے ہی کانٹے تھے، لیکن کسی اناڑی عاشق کی طرح میں ان تمام کانٹوں کو اپنی پلکوں سے چننے کا عزم لیے ہوئے بے خوف و خطر اس آگ میں کود پڑا۔ حالانکہ مجھے یہ احساس بخوبی تھا کہ یہ الاؤ کسی بھی طرح پھولوں میں تبدیل نہ ہوگا، بلکہ اس کی تپش کے شعلے مجھے بھی جلاتے رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب میرے دل کے اندر سلگنے والے ہلکے ہلکے شعلوں نے ایک مناسب رد عمل کی صورت میں دوستوں کو اس اہم سانحے کی اطلاع دی تو انہوں نے زندہ باد کے نعروں سے اس کا خیر مقدم کیا۔ مشرقی پاکستان میں ان دنوں علیحدگی کی تحریک کا آغاز ہو چکا تھا، اور سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی ہمارے سیاستداں و حکمران شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبائے اپنے آپ کو تسلی دینے میں مصروف تھے۔ یاروں کا خیال تھا کہ اگر عشق کا یہ مرحلہ تکمیل تک پہنچ گیا تو ان حالات میں یقیناً ایک بے مثال کامیابی ہوگی۔ زکا تو اپنا جگری یار تھا ہی، اس ضمن میں میرا ساتھ دینے سے ہرگز انکاری نہ تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک مشترکہ دوست عربی خان نے بھی اپنے خدمات پیش کیں۔ مزید حوصلہ افزائی کے لیے ان احباب کی کمی نہ تھی جو کلاس روم میں سارا سال پچھلی سیٹوں پر تشریف فرما رہتے، آوازیں بدل بدل کر ایک دوسرے کی حاضری لگواتے اور کسی بھی مضمون میں فیل ہو جانے کے بعد بڑی بے نیازی سے فرماتے، ہم کیا کرتے یار، سارا پرچہ ہی آؤٹ آف دی کورس تھا۔ عربی خان نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے نہایت صاف گوئی سے اس امر کا اعتراف کر لیا تھا
کہ وہ بھی کچھ عالم آرا پر فریفتہ ہونے ہی والے تھے کہ میرا نقطۂ نظر ان کے سامنے آ گیا۔ چنانچہ بے مثال دوستی نبھانے کی خاطر انہوں نے میرے حق میں بالکل اسی طرح دستبرداری کا اعلان فرمایا جس طرح ہر سال یونین کے الیکشن کے موقع پر مناسب شور و غل مچانے کے بعد اپنے کسی پسندیدہ امیدوار کے حق میں وہ بخیر و خوبی دستبردار ہو جانے کے بعد ایک آدھ پھولوں کا ہار پہن کر 15-20 احباب کے جلوس میں ایک رسمی بیان جاری کرتے اور پھر فاتحانہ انداز میں تصویر کھنچواتے۔ بعد میں مجھے زکا نے بھڑکانے کی خاطر بتایا کہ وہ کہہ رہا تھا شکل تو اچھی ہے مگر اس کا رنگ بہت کالا ہے۔ لیکن میں عربی خان کی دستبرداری کا اس قدر ممنون تھا کہ اس کی اس بکواس کا برا ہی نہ مان سکا، حالانکہ عالم آرا کی اسی سانولی رنگت نے ہی تو کشمیریوں کی اس درسگاہ میں دھوم مچا کر رکھی ہوئی تھی، جہاں ہر طرف سرخ و سفید رنگت کے چہرے عام طور پر سرما کی دھوپ میں جا بجا چمکتے نظر آتے۔ خیر جناب، عربی خان کی اس بکواس پر 1000 بار لعنت بھیج کر دوستوں کی بے مثال آرا کی روشنی میں اس کارزار عشق میں کودنے کا پکا اور حتمی فیصلہ کر لیا۔ پہلا مرحلہ عالم آرا سے مخاطب ہونے کا تھا اور یہی سب سے مشکل قدم تھا۔ زکا نے اس ضمن میں ایک ایکٹ کا ڈرامہ ترتیب دیا۔ بزم ادب ختم ہونے پر جب عالم آرا ہال سے باہر آئی تو اس سے چند قدم پیچھے چلتے ہوئے زکا نے جان بوجھ کر ہسٹری کی کتاب نیچے گرا کر زور سے آواز لگائی، رکیے محترمہ، آپ کی کتاب گر گئی ہے۔ یہ سین اس زمانے کی فلموں کے پہلے لو سین کے عین مطابق ترتیب دیا گیا تھا، جس میں ہیرو کوئی کتاب گرا کر یہ مکالمہ بولتا تھا، ہیروئن مسکرا کر وہ کتاب اٹھا لیتی جو واقعی اس کی نہیں ہوتی، پھر بڑی زبردست مسکراہٹ کا تبادلہ کلوز اپ کی صورت میں دکھایا جاتا، ناظرین کے دل دھڑک دھڑک جاتے اور سلور اسکرین پر محبت کے تمام تر مراحل اس سین کی کامیابی کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ طے کر لیے جاتے اور بخیر و خوبی فلم کا اینڈ ہو جاتا۔ لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس ہوا، وہ واقعی رک گئی۔ میرا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا، گویا ابھی چند سیکنڈ بعد سینے کی دیوار توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے اپنی پلکوں کی چلمن گرا کر ایک نظر زمین پر گری ہوئی ہسٹری کی کتاب پر ڈالی اور پھر اس کی آواز آئی، یہ امارا نہیں ہے۔ خالص بنگالی لہجے اور اردو میں اس کی مدھر موسیقی کی تان جیسی آواز میرے کانوں میں رس گھول گئی۔ وہ جانے کے لیے پلٹی، میں کتاب اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ عین اسی وقت عالم آرا نے بھی واپس پلٹ کر کتاب اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں رک گیا۔ ہسٹری کی کتاب اب اس کی دسترس میں تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور کتاب زکا کی طرف بڑھاتے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر بولی، آپ جانتا ہے یہ کتاب امارا نہیں، پھر بھی آپ نے اسے نیچے کیوں گرایا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کا فوٹو لگا ہے؟ میں دم بخود کھڑا رہ گیا اور زکا کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ اس وقت ہمیں لینے کے دینے پڑ گئے۔ ہم دونوں بجائے اظہار تمنا کے جان چھڑا کر بھاگنے کے چکر میں تھے۔ عالم آرا نے تاریخ پاکستان کی کتاب کو ایک مقدس انداز میں اپنی پیشانی سے لگایا اور کتاب زکا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اس تاریخ کی قدر کرنا سیکھیے۔ اگر یہ تاریخ نہ بنتی تو آج آپ کے نصیب میں دکھ اور پچھتاووں کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ ہم دونوں کی شکل شریف پر ایک عدد زبردست تماچا رسید کرنے کے بعد وہ ہمارے سامنے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سیاہ طویل بالوں کی چوٹی کا آخری سرا کبھی ادھر کبھی ادھر جھولتا ہوا میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اپنے حواس بجا کرنے کے بعد میں نے تھوک نگل کر اپنے خشک حلق کو تر کرنے کے بعد ہونک بنے ہوئے زکا سے سوال کیا، یہ کیا کہہ رہی تھی؟
اس عجیب قسم کی سچویشن میں لفظوں کی زبردست مار کھانے کے بعد شدید غصے کے عالم میں اس وقت فوری طور پر اقدام خودکشی پر عمل درآمد کرنے کا سوچنے والے زکا نے زور سے جھل کر جواب دیا، وہ کوئی فارسی تو نہیں بول رہی تھی؟ کیا فائدہ ایسی خاتون سے عشق فرمانے کا جس کی زبان ہی تمہاری سمجھ میں نہ آتی ہو؟ اپنے ساتھ میری بھی مفت میں بے عزتی کروائی تو تم انگریزی کی کتاب گراتے نا، میں نے بھی اونچی آواز میں کہا۔ کیا ضرورت تھی ہسٹری کی کتاب گرانے کی؟ اب اس صورت میں اسے شیکسپیئر وغیرہ کا دکھ لگ جاتا تو تم بھلا کیا کر لیتے؟ زکا نے جواب دیا، یہ کتاب گرانے کا آئیڈیا 100% تمہارا تھا، لہٰذا فیل تو ہونا تھا۔ اب تم جانو اور تمہارا کام، میں ہرگز بیچ میں نہیں پڑوں گا۔ زکا نے فیصلہ سنا دیا، تجھے اور مجھے تو ہر صورت میں پڑھنا پڑے گا۔ ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے عربی خان نے بلند آواز میں کہا، ورنہ نکاح کے رجسٹر میں گواہوں کے خانے میں دستخط بھلا کون کرے گا؟ اچھا یہ بتا معاملہ کیا ہے؟ عربی خان نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر پوچھا۔